ہے اللہ کے معصوم فرشتے عورت پہ لعنت کرتے ہیں، فاطمہ کبھی شوہر کو ناراض نہ کرنا ورنہ قیامت کے دن تم اس سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ میرے رسول نے بیٹی کو یہ کہہ کر قیامت تک کی بیٹیوں کو تعلیم دی اور ماں باپ کو یہ پیغام دیا، اگر بیٹی کسی غلط فہمی کی وجہ سے شوہر سے ناراض ہو کر آئے اس کو شے مت دیا کرو، گھر میں بٹھانے کی بات مت کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر کا حال سنا دیا کرو، ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، فاطمۃ الزہرا کی زبان پہ شکایت نہیں۔ آج بیٹیاں ماں باپ کے پاس یہ شکایت لے کر آتی ہے، فلاں کا شوہر تو پارکوں میں لے جاتا ہے، میرا شوہر نہیں لے جاتا، فلاں کا شوہر تو فلموں میں لے جاتا ہے، میرا شوہر نہیں لے جاتا، فلاں کے یہاں تو ہر ولیمے میں نیا جوڑا بنتا ہے، میرا شوہر نہیں بناتا۔ او نادانو، پھر ماں باپ کو طیش آتا ہے، مائیں شے دیتی ہے، باپ کہتا ہے بیٹی تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے، بیٹھ، پھر اسے مزہ چکھائیں گے، کوٹ کا زینہ چڑھوائیں گے اور اتنا کیس کریں گے اور وہ کریں گے، ایسا حیران کریں گے کہ اس کا تیل نکل جائے گا۔ واہ رے باپ، تو نے باپ بننے کا بڑا اچھا حق ادا کیا، واہ رے ظالم ماں، تو نے ماں ہونے کا بڑا اچھا حق ادا کیا۔ سنو، شریفوں کی شان نہیں کہ وہ کوٹ تک جائے، ارے مسلمان کی بیٹی وہ ہے جو نماز کے لیے مسجد نہیں جاتی تو اپنے حق کے لیے کوٹ میں کیا جائے گی۔ ہماری بیٹیاں کوٹ میں جا کر اپنے حق کا بھیک نہیں مانگتی، ہماری بیٹیاں وہ ہے مرد مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں، لیکن بیٹیاں وہ شان رکھتی ہے اللہ ان کے لیے بھیک ان کے گھروں میں اتار دیتا ہے۔ جب ہماری بیٹی مسجد میں نہیں جاتی، ہماری بیٹی کوٹ میں کیوں جائے گی؟ ہماری بیٹی کوٹ تک کیوں جائے گی؟ وکیلوں کے دھکے کھانے، پولیس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے، برقع پہن کر اسلام کو رسوا کرنے۔ کہاں ہو تم لوگ؟ کہاں ہو؟ اگر بالفرض شوہر سے نہیں بنتی، طلاق کی نوبت بھی آتی ہے، کھوٹی کا دعویٰ کرتے ہو؟ ارے تمہیں شرم آنی چاہیے، جس شوہر نے پیر کی جوتی سمجھ کر تمہاری بیٹی کو نکال کے پھینک دیا، تم اس کے پاس بھیک مانگ رہے ہو کھوٹی کا؟ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام با غیرتوں کا مذہب ہے۔ وہ اور ہے جو طلاق کے بعد شوہر سے کھوٹیوں کی بھیک جھوٹ بول بول کے مانگتے ہیں۔ ہمارا مذہب یہ ہے غیرت والا، جس شوہر نے طلاق دے دیا، پیر کی جوتی سمجھ کے اتار دیا، اب ہماری بیٹی اس کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گی، اس کا باپ پرورش کرے گا، اس کی ماں پرورش کرے گی، اس کے بھائی پرورش کریں گے۔ اور سنو، طلاق کے بعد بیٹیوں کا ذہن بنتا ہے کہ اب مجھے دوسری شادی نہیں کرنا، اور اگر کوئی کر لے، عورتیں بات کرتے دیکھا دوسرا شوہر شریف ہوتی تو دوسرا کیوں کرتی؟ جہالت مت کرو، تم شرافت کی بات کرتے ہو، میرے نبی کی بیٹیوں سے زیادہ شریف کون؟ شرافت کو شرافت جن کے قدموں سے ملتی ہے، جن کے گھر میں فرشتے اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے رسول کی 2 بیٹیاں تھی، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ، اور سیدہ ام کلثوم، یہ دونوں بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ اسلام کی آمد سے قبل میرے سرکار نے ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، یعنی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا، ایک کے ساتھ ایک، دوسرے کے ساتھ ایک، اس طرح سے 2 بیٹیاں تھی۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت کیا تو مکے کے ظالموں نے بہکایا، ابو لہب محمد کسی سے رکتے نہیں، ایک کام کرو، ان کی بیٹیوں کو
طلاق دے دیا جائے. جب ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے گا تو محمدی عربی اتنے بوجھ تلے دب جائیں گے کہ پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے. میرے رسول کی دو شہزادیوں کو, مقدس بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا. بیٹیاں روتی ہوئی آ گئی, اللہ اکبر. لیکن قربان جائیں, شرافت جن کے قدموں کا صدقہ ہے, شرافت اور عصمت جن کے گھر کی خیرات ہے, ان دونوں بیٹیوں کا پھر دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دوسرا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہوا. ایک بیٹی تھی, اس کے بعد اس بیٹی کے انتقال کے بعد حضور نے دوسری بیٹی بھی عثمان غنی کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. جب نبی کی شہزادیاں دوسرا نکاح ان کا ہوتا ہے عثمان غنی کے ساتھ, تو ہماری بیٹیوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ شرافت ان کے گھر کی کنیز ہے جن کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ ہوا تھا. تو اگر کبھی کوئی حادثہ ایسا ہو جائے تو ہم اپنی بیٹیوں کا دوسرا نکاح ضرور کریں تاکہ وہ عزت کے ساتھ جی سکے. اور میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا, لیکن کوشش یہ کرو جیسا شوہر مل جائے اس کے ساتھ نباہ کر لو. اگر غریب ملے نا, میرے آقا فرماتے ہیں روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی عورت کو غریب شوہر مل گیا اور صبر کے ساتھ وہ اس غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لیتی ہے, ایسی عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا. اے میری قوم کی بیٹیوں, یہ دنیا چند دن کی ہے, اس میں حیا کے ساتھ جی لو, اس میں غیرت کے ساتھ جی لو, اس میں عفت کے ساتھ جی لو. اے میری قوم کی بچیوں, مجھے بتاؤ تو صحیح, میرے رسول کی شہزادیوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا, کتنی تکلیف میں بظاہر گزارا. اللہ اکبر. جن کے گھر میں اللہ اکبر ایک مہینے تک چولہا نہ جلے, 17 پیون چادر میں لگے, اس شان سے, بلکہ کبھی کبھی تو دوپٹہ نہ رہا تو اونٹ کا سید امین